السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، 21ویں صدی میں استعمال ہونے والی جنگی طریقوں میں سب سے متحرک اور ایک اہم طریقہ اکنامک وار ہے، جو کہ دنیا بھر میں عام ہو چکی ہے۔ اس کی بہت بڑی اہم مثال چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ ہے، اور یہی جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی جاری ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو اس جنگ میں پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، انڈیا نے جیوگرافک انڈیکشن قوانین کے تحت یہ درخواست جمع کروائی ہے، جس میں باسمتی چاول کو خالص انڈین پروڈکٹ قرار دینے کا کہا گیا ہے، اور اگر انڈیا ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ملک سے باسمتی چاول کی برآمد کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا، اور یورپی یونین میں پاکستانی باسمتی چاول کا نعم البدل ثابت ہوگا۔ دوسری جانب حکومت پاکستان انڈیا کے اس قدم کے بعد متحرک ہوئی ہے اور اس سلسلے میں مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ کس طرح انڈیا کے اس قدم کو عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین، انڈیا نے جس قانون کا استعمال کرتے ہوئے درخواست جمع کروائی ہے اس کو GI قانون کہا جاتا ہے۔ GI قوانین ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اراکین ممالک کے بنائے ہوتے ہیں، جن کے تحت ایک خاص پروڈکٹ کے اصل محل وقوع اور اس کی خصوصیات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انڈیا نے GI قانون کا نفاذ کچھ سال پہلے کر لیا تھا، جبکہ پاکستان میں ان قوانین کو اس سال مارچ میں منظور کیا گیا، اور تاہم ان کا نفاذ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اب ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈیا نے کس بنیاد پر درخواست جمع کروائی ہے۔ ناظرین، انڈیا نے اس سلسلے میں تقسیم ہند سے پہلے کے ان دستاویزات اور ڈکشنریوں سے مدد لی ہے جس میں باسمتی چاول کو انڈیا کی پیداوار لکھا گیا تھا۔ ناظرین، برصغیر میں باسمتی چاول کی پیداوار کی تاریخ لگ بھگ 200 سال پرانی ہے۔ اس کی پیداوار برصغیر کے محسوس حصوں تک محدود تھی، اور یہاں پیدا ہونے والے باسمتی چاول کا الگ ذائقہ اور خوشبو تھی، اور اس کی پیداوار کا تاریخی علاقہ چناب اور ستلج دریاؤں کے درمیانی حصہ ہے۔ ناظرین، پاکستان سے چاول کی تمام اقسام کی برآمدات گزشتہ مالی سال میں $2 ارب سے زائد تھی۔ پاکستان سے گزشتہ مالی سال میں 40 لاکھ ٹن سے زائد چاول بیرون ملک بھیجا۔ برآمد کیے جانے والے اس چاول میں 5 لاکھ ٹن چاول باسمتی تھا، جبکہ باقی 35 لاکھ ٹن دوسرے اقسام کے چاول تھے۔ پاکستانی چاول کے بڑے درآمدات میں چین، کینیا اور یورپی یونین کے ممالک شامل ہیں۔ کینیا میں پاکستان کے غیر باسمتی چاول کی زیادہ کھپت ہے۔ چین میں تمام اقسام کے چاول بھیجا جاتا ہے، تو یورپی یونین پاکستان سے برآمد ہونے والے باسمتی چاول کا بڑا درآمد کنندہ ہے۔ اب چونکہ انڈیا نے یورپی یونین میں باسمتی چاول کے نام سے حقوق حاصل کرنے کی درخواست دے دی ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی ایکسپورٹس پر کالے بادل منڈرانے لگے ہیں، کیونکہ پاکستان کو چاول کی برآمدات پر سالانہ تقریباً $1 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا نے یورپی یونین میں جو درخواست جمع کروائی ہے، اور اگر وہ درخواست منظور ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستانی چاول کی برآمدات کم ہو کر آدھی رہ جائے گی۔ یورپی یونین میں درخواست منظور ہو گئی تو پاکستان میں اگنے والے باسمتی چاول کو سیکنڈ گریڈ تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، دانشورانہ املاک کے قانون کی روح سے ٹریڈ مارک، برانڈ رجسٹریشن اور کاپی رائٹس کو محفوظ کیا جاتا ہے، جس کے بعد کسی بھی کمپنی کا لوگو، نام اور اس کا مواد کوئی دوسری کمپنی یا ادارہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس قانون کی نسبتاً نئی شک جیوگرافی انڈیکشن کے تحت کسی بھی چیز کے ارتقاء کا اصل افزائش کی جگہ کا تعین کر کے اس حوالے سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے، اور اشیاء کو علاقے یا ملک سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پیزا یا پاستا کو اٹلی سے منسوب کیا جاتا ہے، اور پھر برگر کو امریکہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر باسمتی چاول کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو وہ صرف انڈیا کے ساتھ منسوب ہوگا۔ ناظرین، انڈیا نے اپنے ملک میں 2008 میں ہی جیوگرافیکل انڈیکشن قانون متعارف کروا دیا تھا، جس کے بعد عالمی سطح پر انڈیا باسمتی چاول سے قبل دارجیلنگ کی چائے کے GI حقوق حاصل کر چکا ہے۔ اب انڈیا نے باقاعدہ طور پر باسمتی چاول کے قانون حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین میں درخواست دائر کی ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستان میں اس کے لیے کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا۔ مگر ماہرین نے امید دلائی ہے کہ پاکستان یورپی یونین میں باسمتی چاول کے حق کا کامیابی سے دفاع کرے گا۔ یہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کے پروڈکٹ ہیں۔ یورپی یونین میں پاکستان نے انڈیا کی درخواست کو منظور کرنے کے خلاف اپیل دائر کی ہے، جسے جلد سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کی جانب سے ٹریڈ ڈپلومیٹک اتھارٹی آف پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت کیس کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔